جو آیت مبارکہ میں نے پڑھی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، اے لوگو اپنے اس رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا فرمایا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے تمہیں پیدا فرمایا، وخلق منہا زوجہا، اور اسی سے یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے ان کا جوڑا بنایا، یعنی حضرت حوا کو حضرت آدم سے پیدا فرمایا، وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، پھر ان دونوں سے اللہ تعالیٰ نے کثیر تعداد میں مرد اور عورتوں کو پیدا فرمایا۔ اس آیت مبارکہ میں زوج کا لفظ آیا ہے، وخلق منہا زوجہا۔ ہمارے ہاں عام طور پر زوجہ کا لفظ بولا جاتا ہے، یعنی بیوی کے لیے لوگ استعمال کرتے ہیں، لیکن عربی کا یہ لفظ زوج جو ہے یہ مذکر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، مؤنث کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ یعنی جب ہم کہیں گے فلاں شخص فلاں مرد کا زوج، تو اس سے مراد ہوگا اس کی بیوی، اور جب ہم کہیں گے فلاں عورت کا زوج، اس سے مراد ہوگا شوہر۔ شوہر کے لیے بھی زوج کا لفظ استعمال ہوتا ہے، بیوی کے لیے بھی زوج کا لفظ عربی میں استعمال ہوتا ہے، جوڑے کو کہتے ہیں۔ تو اس آیت مبارکہ میں جو زوج بتایا ہے، اس سے مراد ایسا رفیق، ایسا ساتھی ہے کہ جس کے ملے بغیر انسان کی زندگی کی تکمیل نہ ہو سکے، جو ایک دوسرے کے لیے لازم اور ملزوم ہو۔ جس طرح گاڑی کا ایک پہیہ ہوتا ہے، اگر وہ خراب ہو جائے تو دوسرا پہیہ جو ہے وہ بیکار ہو جاتا ہے، اس سے گاڑی نہیں چلتی۔ تو اسی طرح میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے لازم اور ملزوم ہوتے ہیں، اور یہ دونوں مل کر خاندان کی بنیاد رکھتے ہیں۔ کسی ایک کی بے پرواہی، عدم توجہی وہ خاندان کو غیر مستحکم اور منتشر کر دیتی ہے۔ تو خاندان کو مستحکم رکھنے کے لیے، مضبوط رکھنے کے لیے، پائیدار رکھنے کے لیے میاں بیوی کا احسان پر مبنی تعلق ہونا چاہیے۔ اب اس صورت میں مرد کا کیا کردار ہونا چاہیے، عورت کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ مرد اور عورت دونوں خاندان کے اندر یکساں اہمیت رکھتے ہیں۔ اندر ٹینک کے پاس رکھتے ہیں یا باہر رکھیں؟ باہر سے فلٹر کا پانی ہوگا نا، ابھی گھر پہ رہنے دینا، جب سلام ہو جائے پھر لے آئیں۔ یہ مسجد میں تو نہیں پڑھانا، مسجد میں تو نہیں پڑھانا نا۔ تو خاندان کو استحکام بخشنے کے لیے مرد کا کیا کردار ہوتا ہے، عورت کا کیا کردار ہوتا ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، الرجال قوامون علی النساء، مرد اپنی خواتین کے اوپر حاکم ہیں، قوام ہیں۔ کس وجہ سے؟ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، کہ اللہ نے ان مردوں کو بعض پر فضیلت عطا کی ہے۔ تو مرد عورت پر حاکم کیوں ہے؟ کہ یہ فضیلت اس کو اللہ نے عطا کی ہے۔ کس وجہ سے؟ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اس وجہ سے کہ مرد جو ہے اپنا مال، اپنی کمائی ان خواتین کے اوپر خرچ کرتا ہے، محنت کرتا ہے، کماتا ہے، اور پھر خواتین کے اوپر، اپنے زوجہ کے اوپر، اپنی والدین کے اوپر، اپنی بچیوں کے اوپر وہ اپنی کمائی کو خرچ کرتا ہے۔ تو فرمایا مرد حاکم ہے، گھر کا نگہبان ہے۔ اور پھر دونوں کے اندر استحکام کی چند مثالیں جو ہمیں ملتی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ زوجین کے اندر باہمی محبت
مودت، دلی لگاؤ اور دلی وابستگی کا ہونا ضروری ہے۔ جب وہ باہمی محبت سے رہیں گے تو پھر مشکل سے مشکل حالات کا وہ سامنا کر پائیں گے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اللہ کی نشانی میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری جنس سے تمہارے لیے بیویاں بنائیں، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو، وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان مودت یعنی محبت اور رحمت کو رکھ دیا۔ اور قرآن مجید فرقان حمید میں میاں بیوی کے درمیان محبت کے حوالے سے آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کو، مومنین کو یہ دعا سکھائی کہ اپنی دعاؤں میں یہ دعا کریں، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے ہمارے رب ہمیں اپنی بیویوں سے اور اپنی اولادوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، کہ انسان اپنی دعاؤں کے اندر یہ دعا کیا کرے۔ اس آیت مبارکہ میں قرۃ اعین کا لفظ استعمال ہوا ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک، اور آنکھوں کی ٹھنڈک سے مراد زوجین کے درمیان گہری محبت ہے اور دونوں کے درمیان مزاج کا ہم آہنگ ہونا اور مزاج شناسی کا ہونا۔ حدیث پاک میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی عورت جو شوہر کی فرما بردار ہو، مال اور عزت کی عزت اور آبرو کی حفاظت کرنے والی ہو، ظاہری جمال کے ساتھ ساتھ اس کی عادات بھی اچھی ہوں، تو یہ سب کچھ آنکھوں کی ٹھنڈک کے اندر شامل ہو جاتا ہے۔ تو یہ بتایا ہے کہ عورت کو کیسا ہونا چاہیے، شوہر کی فرما بردار ہو، اس کی غیر موجودگی میں اس کی آبرو کی حفاظت کرنے والی ہو، جس طرح اس کا حسن و جمال ہے اسی طرح اس کی عادات بھی حسین ہونی چاہیے، اچھی ہونی چاہیے۔ اور پھر زوجین کے اندر اگر باہمی محبت کا تعلق پیدا نہ ہو، ان دونوں کے درمیان خلوص اور ایثار کے جذبات نہ ہوں، تو پھر ان کے تعلقات ناپائیدار ہو جاتے ہیں، مضبوط نہیں ہوتے، پھر وہ ان کی زندگی ایک دوسرے کے لیے بوجھ بن جاتی ہے۔ اس کا پھر اثر ان کے بچوں پر جا کر ہوتا ہے۔ تو اس لیے پائیدار تعلقات کا مضبوط راستہ اور مضبوط طریقہ اور حل یہ ہے کہ ایک دوسرے کے مزاج کو سمجھا جائے، ان کی شکایات کا ازالہ کیا جائے، بدگمانیوں کو قریب نہ آنے دیا جائے اور حقوق و فرائض کو ادا کیا جائے، تب جا کر انسان کی زندگی کامیاب گزر سکتی ہے۔ دوسرا تعلق زوجین کا یعنی میاں بیوی کا آپس میں جو تعلق ہے، ان میں ایک چیز آتی ہے حسن سلوک۔ اس کا انسان کی زندگی میں بڑا اثر ہے، بڑا دخل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی عورت کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا وعاشروہن بالمعروف، خواتین کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ زندگی بسر کرو۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر تم انہیں ناپسند کرتے ہو، اگر تم انہیں ناپسند کرنے لگو، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، تو قریب ہے کہ کسی چیز کو تم ناپسند کرو، اور وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، لیکن اللہ کے نزدیک اس میں بہت زیادہ خیر مقدر ہو تمہارے لیے۔ تو اس لیے اس آیت مبارکہ کا مفہوم کیا ہے کہ یہ سارا معاملہ اللہ پر چھوڑ دو، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ کون تمہارے لیے بہتر ہے اور کون تمہارے لیے بہتر نہیں ہے۔ کسی چیز کو تم ناپسند کرو، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو تمہارے حق میں بہتر کر دیا ہے، تمہارے لیے پسند کر دیا ہے، تو فرمایا اس چیز میں نہ پڑو۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کے بارے میں مجھ سے نصیحت حاصل کر لو،
بے شک عورت کو پسلی سے پیدا کیا گیا ہے اور پسلی میں سب سے ٹیڑھی پسلی اوپر والی ہوتی ہے، اگر تم اسے سیدھا کرنے لگو گے تو اسے توڑ دو گے، اور اگر اس کے حال پر چھوڑ دو گے تو ہمیشہ ٹیڑھی ہی رہے گی۔ تو فرمایا عورت کے بارے میں وصیت حاصل کر لو۔ اب اس حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عورت کے معاملے میں ہمیں کتنا حساس ہونا چاہیے اور کتنا نزاکت سے کام لینا چاہیے، یہ اصول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتا دیا کہ ہمیشہ حسن اخلاق سے، پیار محبت سے، ایثار سے، خلوص سے اور ادب سکھاتے ہوئے ان کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے۔ بہت زیادہ سختی کرو گے تو بھی کام خراب ہوگا، اور ڈھیل دے دو گے تو تب بھی کام خراب ہوگا۔ تو درمیانی راہ کو انسان کو اختیار کرنا چاہیے، تب انسان کے گھر کے اندر، اس کے معاشرے کے اندر استحکام پیدا ہوگا۔ ایک حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کے ساتھ حسن اخلاق کو آپ نے ایمان کی ایک علامت قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومنین میں اس کا ایمان سب سے زیادہ ہے جس کا اخلاقی برتاؤ سب کے ساتھ اچھا، اور خاص کر اپنی بیوی کے ساتھ جس کا تعلق اچھا ہو، حسن اخلاق اچھا ہو، تو وہ انسان سب سے زیادہ کامل ایماندار ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہو، اور پھر آپ نے اپنی مثال دی کہ میں اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہوں۔ تو حسن سلوک جو ہے انسان کے لیے بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے، خاص کر انسان کا اپنی بیوی کے ساتھ۔ اسی طریقے سے عورت کو بھی مرد کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا چاہیے، اس کے مزاج، اس کی پسند، اس کی ناپسند کا عورت خیال رکھے۔ جب کوئی حکم دے شوہر تو اس حکم کو بجا لائے، شوہر گھر آئے تو اس کے آرام و سکون کا خیال کرے، اس کے عزیز و اقارب کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے، اس کے والدین، بہن بھائیوں اور دوسرے عزیز و اقارب کے ساتھ انسان کو حسن سلوک سے پیش آنا چاہیے۔ تیسری چیز جو ہے خاندان کو پائیدار بنانے کے لیے کہ میاں بیوی کا ایک دوسرے کے حقوق کا احترام کرنا لازم ہے۔ یہ وہ حساس معاملہ ہے کہ جس نے ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھا انہوں نے پورا خاندان بچا لیا، اور جنہوں نے ایک دوسرے کے حقوق کی حفاظت نہیں کی، حق تلفی کی، تو پورے خاندان اجڑ جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واضح ہدایات ہمارے لیے ہمارے سامنے موجود ہیں کہ شوہر کے کیا حقوق ہیں، بیوی کے کیا حقوق ہیں، ہمیں ان کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ اور چوتھی چیز جو بتائی ہے وہ ہے تقوی۔ میں نے جو آیت مبارکہ پڑھی اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے اس رب سے ڈرو۔ تو رب سے ڈرنا جو ہے اس کو عربی میں کہتے ہیں تقوی۔ اب جب آپ یہ کر رہے ہوں کہ رشتہ طے کر رہے ہوں، حدیث پاک میں آتا ہے کہ انسان جو ہے کسی عورت سے نکاح کرتا ہے یا تو حسن و جمال کی وجہ سے، یا اس کے اعلیٰ نسب کی وجہ سے، یا پھر مال و دولت کی وجہ سے کرتا ہے، یا پھر دین کی وجہ سے کرتا ہے کہ عورت دیندار ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ نسب، مال و دولت اور حسن و جمال یہ ساری چیزیں اپنی جگہ، لیکن تمہیں ترجیح دینی چاہیے دین کو۔ جو خاندان دیندار ہوگا اس میں رشتہ کرو گے تو اس دینداری کی وجہ سے باقی تین چیزیں خود بخود آپ کو مل جائیں گی۔ آپ کو مال بھی مل جائے گا دینداری کی وجہ سے، آپ کو نسب بھی مل جائے گا اور حسن بھی مل جائے گا۔ اور بالکل خاندانی معاملات سے الگ تھلگ رہنا کہ انسان جو ہے نکاح نہ کرے، اس کو بھی مذموم فرمایا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ 3 بندے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں کے پاس حاضر ہوئے اور ازواج مطہرات کے پاس گئے، پوچھا کہ حضور کے شب و روز کیسے گزرتے ہیں۔
وہ دیکھنا چاہتے تھے حضور رات کیسے گزارتے ہیں، عبادت کتنی کرتے ہیں۔ گھر والوں نے بتایا کہ حضور رات کو سوتے بھی ہیں، عبادت بھی کرتے ہیں۔ تو ان تینوں افراد نے اسے اپنے خیال کے مطابق کم سمجھا، کہنے لگے کہاں ہم اور کہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کی تو اللہ تعالیٰ نے مغفرت قطعی کی کلی نوید سنا دی ہے اور ہم لوگ تو گناہ گار ہیں۔ تو ان میں سے ایک کہنے لگا کہ میں ساری زندگی جو ہے روزے رکھوں گا۔ ایک نے کہا میں ساری زندگی روزے رکھوں گا، ایک نے کہا میں ساری رات قیام کروں گا، نمازیں پڑھوں گا، دوسرے نے کہا میں نکاح نہیں کروں گا، کیونکہ نکاح کروں گا بیوی کے خرچے، پھر بیوی کے معاملات، پھر بچے ہوں گے، پھر بچوں کے حقوق، تو یہ سارے اس جھنجھٹ میں پڑنے سے اچھا ہے کہ میں نکاح ہی نہیں کرتا، ساری زندگی ایسے رہوں گا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سنو، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ ساری رات عبادت کر کے تم اللہ کا خوف رکھنے والے ہو، ساری زندگی روزے رکھ کے تم اللہ کا خوف رکھنے والے ہو، اور تم سمجھتے ہو کہ تم نکاح نہ کرو گے تو اللہ کا خوف تمہارے اندر زیادہ ہوگا، فرمایا یہ تقویٰ نہیں ہے، یہ میری سیرت نہیں ہے، یہ میرا وہ عمل نہیں ہے۔ فرمایا کہ تم سب سے زیادہ میں اللہ کا خوف رکھنے والا ہوں، میں نے نکاح بھی کیا ہے، میں رات کو سوتا بھی ہوں، میں رات کو عبادت بھی کرتا ہوں، اور میں روزہ رکھتا بھی ہوں، میں چھوڑتا بھی ہوں۔ تو کیا مطلب ہے اس حدیث پاک کا؟ کہ صحیح معنوں میں آپ دین پر عمل کرنے والے تب ہوں گے کہ جب آپ اپنی زندگی کو اعتدال کے مطابق گزاریں، اپنے گھر والوں کے لیے بھی وقت نکالیں، اپنے رب کی عبادت کے لیے بھی وقت نکالیں، رات کو قیام بھی کریں، رات کو اپنے نفس کو تھوڑا سا آرام بھی دیں، اور پھر نکاح کریں، حضور کی سنت ہے، اور نکاح کرنے کے بعد بیوی کے حقوق اور بچوں کے حقوق اس طرح خاندانی اپنی زندگی گزار کے دکھائیں۔ ہمارے ایک عالم دین انہوں نے فرمایا تھا کہ دل میں ہو یاد تیری اور گوشہ تنہائی ہو۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے بھائی تھے، انہوں نے فرمایا تھا کہ یا رسول اللہ، دل میں صرف آپ کی یاد ہو، تنہائی کا ایک گوشہ ہو، اور پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو۔ تنہائی ہو اور اس تنہائی کے اندر صرف میں ہوں، اور یا رسول اللہ آپ کی ذات ہو اور آپ کا تصور ہو، اور کوئی نہ ہو۔ اب انہوں نے اس کو تو اعلیٰ حضرت کے خلیفہ سید نعیم الدین مراد آبادی علیہ الرحمہ نے اس سے بھی بڑی بات فرمائی ہے۔ فرمایا یہ تو آسان ہے کہ تنہائی کا عالم ہو، صرف آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد ہو اور کوئی نہ ہو، یہ بہت آسان ہے، لیکن اصل کمال یہ ہے کہ سارا عالم ہو اور دیدہ دل دیکھے تجھے۔ یا رسول اللہ، ساری کائنات لاکھوں کروڑوں کا ہجوم جمع ہو، سب کو چھوڑ کر میری آنکھیں، میرا دل صرف آپ کو دیکھے، انجمن گرم ہو اور لذت تنہائی ہو۔ فرمایا کہ اس طرح کا ماحول ہو اور پھر آپ کو یاد کر کے دکھاؤں میں۔ تو حضور کی سنت یہ ہے، حضور کا طریقہ یہ ہے کہ شادی کرو، حالات کے ساتھ اپنے آپ کو مقابلہ کرنے والا بناؤ، اور حضور کی سیرت یہ ہے، حضور نے فرمایا کہ میرا طریقہ یہ ہے کہ میں نکاح بھی کرتا ہوں، میں سب کے حقوق کو بھی ادا کرتا ہوں، اور اس طرح تم نے کر کے دکھانا ہے۔ تو یہ خلاصہ تھا، چند باتیں تھیں کہ زوجین کے اندر تعلق کیسا ہونا چاہیے، میاں بیوی کے درمیان ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور مودت کا رشتہ ہونا چاہیے، ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھنا چاہیے، اور اگر دونوں ہی 90 ڈگری پہ چلے جائیں گے تو پھر گھر اور خاندان آپ کا تباہ ہو جاتا ہے۔ شوہر کو چاہیے کہ اگر آپ کی بیوی نے 10 میں سے 6 باتیں آپ کی مانی ہیں تو کم از کم شوہر کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ 10 میں سے 4 باتیں تو اپنی بیوی کی مان لے، تبھی آپ کا گھر کامیاب ہوگا۔ اگر دونوں ہی ایک دوسرے کے خلاف اور 90 ڈگری پہ چلے جائیں گے تو پھر گھر کی بربادی کا آغاز ہو جاتا ہے۔